الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ تو یہ ہے جی آپ کے دل کی ایک قسم النفس الامارہ۔ دیکھیے دل کی جو 4-5 مختلف کیفیات ہم نے دیکھی تھی، نفس، قلب، فؤاد اور لب، اور اسی طرح اس میں ایک نفس تھی۔ تو دل جب نفس میں ڈھلتا ہے تو یہ امارہ تم بالسوء بن جاتا ہے، تو نفس تو بدی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو۔ اور نفس کے تعلق کے ساتھ ہی پچھلے پارے میں 2 پارے پیچھے بتا چکی ہوں، خواہشات آتی ہیں، تمنائیں آتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نفس کے عروج اور زوال کی کہانی کو۔ نفس کی 3 مختلف اقسام ہوتی ہیں، نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ یہاں ترتیب کے اعتبار سے آپ کو نفس امارہ پہلے دکھ رہا ہے، پھر آگے آپ دیکھیں گے سورۃ قیامت میں نفس لوامہ کا تذکرہ، جو ضمیر کے نام سے بھی بڑا معروف ہے ہمارے ہاں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل اکثر لوگوں کا مر چکا ہے یا بیمار ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، جو ہم سورۃ فجر کی آخری آیتوں میں دیکھتے ہیں۔ اپنی طبیعت کے اعتبار سے نفس امارہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو ہدایت کی طلب ہے۔ اب میں صرف ان لوگوں کو بلانے لگی ہوں، آپ میرے صرف اس وقت آڈینس میری نظر میں وہ ہیں جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے سن رہے ہیں، اور جو آپ بدلنا چاہتے ہیں، جن کو اب سمجھ آ گیا کہ یہ بات سچی ہے لیکن ابھی عمل ہو نہیں پا رہا، تو کوئی بات نہیں، پہنچیں گے انشاءاللہ، ایک وقت آئے گا کہ اس کے آخری اگلے مرحلوں پہ بھی جائیں گے۔ تو ان سب کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، آپ سے کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ پہلے ہی دن پورے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، حاجی بن جائیں، آپ کی داڑھی نکل آئے، آپ ایک بڑے نقاب میں آ جائیں، اور سو آن، کیونکہ نفس کے عروج اور زوال سے گزرتے گزرتے ہی جا کر بات بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی ہو نہ سک چکا۔ تو اگر آپ نے آج تک نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے آج تک وضو نہیں کیا، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے اس اپس اینڈ ڈاؤن میں نکالے گا۔ یہ آپ کا نفس امارہ غالب تھا جس نے آج تک آپ کو 5 وقت کی نماز سے بھی دور رکھا، جبکہ آپ پیدائشی مسلمان کہتے ہیں خود کو۔ تو آج سے نیت کیجئے، آپ بغیر وضو کے نمازیں پڑھتے تھے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو وضو کی کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے آج تک فرض، سنت، نفل نہیں پڑھے، کوئی بات نہیں، فرضوں سے شروع کر دیجئے۔ آپ نے کبھی تہجد نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، یہ نفس کے عروج و زوال تو ان کے بھی چلتے رہتے ہیں جو پڑھ کے پڑھانے لگ جاتے ہیں، وہ بھی تو اپنی نمازوں کو دیکھیں، وہ بھی تو اپنے روزوں کو دیکھیں۔ تو یاد رکھیے ساری زندگی رہے گا، اور لکھ لیں اسی کا دوسرا نام ہے جہاد بن نفس۔ یہ چلتا ہی رہے گا، جتنا آگے آتے جائیں گے، جتنا اس کتاب سے تعلق جڑتا جائے گا، ہدایت کے رستوں پہ آگ فائز ہوں گے، اتنا ہی انشاءاللہ تعالی آپ کا نفس امارہ دبے گا۔ نفس امارہ کو دن بدن چھوٹا کرتے جائیں، اور وہ جو آپ کو دل کی کہانی شروع میں سنا دی تھی ڈے 1 پہ، ویلکم پہ، اپنے دل کو چیک کیجئے کہ اب اس کا رنگ کالے سے گرے تک پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ تو نفس امارہ جب ہیوی ہوتا ہے تو دل کالا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک دھبا لگتا ہے، اور دھبوں پہ دھبے کر کے دل پورا بلیکش ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ آپ کا ابھرے گا، اس کتاب کے ساتھ اترے گا۔ یہ جو آپ کو 12 پارے پڑھنے کے بعد فکر لگ گئی ہے نا کہ اگر میں اس عالم میں مر گیا تو کیا بنے گا، اور میں اگر اسی عالم میں دنیا سے چلی گئی تو نہ ختم ہونے والی سزا، میری قبر کیسی ہوگی، میرا حشر کیسا ہوگا، میرا آخرت کا انجام کیا ہوگا، اور دنیا میں تو وہی بات ہے نا کہ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے، تو کیا ہوگا۔ تو یہ آپ کا نفس لوامہ الحمدللہ اٹھ رہا ہے۔ مبارک دوں گی نئے ساتھیوں کو، وہ ہماری وہ بچیاں، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، اور ہمارے ینگسٹرز جو اس وقت بھی سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، میں ان سب کو مبارک دوں گی کہ دن بدن آپ کا نفس لوامہ مضبوط ہوگا۔ یہ ہے آپ کے نفس کا عروج اور زوال، اور پھر ایک دن آئے گا کہ آپ نفس مطمئنہ بنیں گے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور میں آپ سب کو دعا دوں گی جو یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں یا جو بھی نیکیوں کے کسی سفر میں کہیں ہیں، اللہ مرنے سے پہلے ان کو نفس مطمئنہ بنائے، ٹینشن ختم ہو جائے گا، آپ کا ڈپریشن بھاگ جائے گا، آپ کے دل کے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔